فیروزی رنگ بنایا گیا ہے، دوسری طرف نیلے اور ہرے سے ہلکا نیلا بنا ہے، نیچے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرخ اور سبز کو ملا کر پیلا رنگ بنتا ہے، اور جب آپ ان تینوں رنگوں کو اکٹھے کرتے ہیں تو ان سے سفید دوبارہ بنتا ہے۔ میں پھر اس بات پہ زور دوں گا کہ سفید کا مطلب یہاں پر اپروکسیمیٹ وائٹ ہے، تو صرف 3 رنگوں سے نہیں، اگر آپ تمام رنگ اس میں برابر مقدار میں شامل کر سکے تبھی مکمل سفید بنتا، لیکن چلیے اپروکسیمیٹلی وین یو کمبائن ریڈ، بلو اینڈ گرین تو اس سے ایک سفید رنگ بن جاتا ہے، کم از کم ہماری آنکھیں اس کو سفید کے طور پر قبول کر لیتی ہیں۔ جب سفید روشنی کی مدد سے کسی پیلی چیز کو دیکھا جاتا ہے تو اس کا رنگ پیلا ہی نظر آتا ہے، کیونکہ صرف پیلی روشنی اس پر سے ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سفید شے کو دیکھیں تو آپ کو سارے رنگ نظر آئیں گے، گویا کہ وائٹ لائٹ از ریفلیکٹڈ بائی اے وائٹ آبجیکٹ۔ اگر آپ سفید روشنی سے کسی سرخ اور نیلے چیز کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو سرخ چیز سرخ ہی دکھائی دے گی اور نیلی چیز نیلی ہی دکھائی دے گی، لیکن اگر آپ اسی آبجیکٹ کو سرخ روشنی سے دیکھیں تو پھر آپ کو صرف سرخ چیز ہی دکھائی دے گی، جو دوسری ہے وہ نظر ہی نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس پر سے وہ روشنی ریفلیکٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ ریڈ لائٹ از ناٹ ریفلیکٹڈ بائی اے بلیک آبجیکٹ۔ اور اگر نیلے رنگ کی روشنی سے اس نیلی چیز کو دیکھا جائے تو وہ تو نظر آئے گی، لیکن جو دوسری ہے وہ نہیں دکھائی دے گی۔ کلر فلٹرز کی مدد سے ہم مختلف کلرز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس طرف سے سفید روشنی آتی ہے تو اس طرف سے صرف سرخ روشنی نکلے گی یا نیلی نکلے گی یا پیلی نکلے گی، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے فلٹر کس قسم کا لگایا ہوا ہے، تو اس کو ہم ایبزارپشن فلٹر کہتے ہیں۔ اس تجربے میں سفید روشنی ایک منشور یا پرزم میں سے گزرتی ہے اور یہ مختلف رنگوں میں بٹ جاتی ہے۔ یہاں سرخ سے لے کر نیلے تک اور اس سے آگے تک بھی رنگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں آپ کو تمام رنگ دکھائی دیتے ہیں، گہرے سرخ سے لے کر گہرے نیلے تک۔ سفید لائٹ جس کے اندر یہ تمام رنگ موجود ہوتے ہیں کیوں بٹ جاتی ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اور ابھی تھوڑا سا ہی اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ یہ کہ لائٹ جو مختلف رنگوں کی ہوتی ہے مختلف سپیڈز پر چلتی ہے جب یہ کسی میڈیم میں سے گزرتی ہے، اور اس واسطے نیلا یہاں اور سرخ یہاں آپ کو دکھائی دے گا۔ مگر اب وائٹ لائٹ سے ہٹ کر میں ایک مخصوص فریکوینسی کی لائٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک جدید ایجاد ہے جس کو لیزر کہتے ہیں، اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی بیٹری ہے جو لیزر کو انرجی پہنچاتی ہے۔ یہاں سے جب میں اس بٹن کو دباتا ہوں تو ایک روشنی نکلتی ہے جو میں اب آپ کی طرف کرنے والا ہوں، تو یہ دیکھیے گا، دس از اے ریڈ لیزر۔ جو روشنی اس لیزر سے نکلتی ہے وہ ٹھیک ایک فریکوینسی کی ہے، اس سے شاید 1-2 سائیکل ادھر ادھر ہو لیکن اس سے زیادہ نہیں، اور یہ واقعی بہت کمال کی چیز ہے جس کا آپ کو جگہ جگہ ایپلیکیشن دکھائی دیتا۔ مثال کے طور پہ اب تو سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز میں بھی اس طرح کے لیزرز ہیں جو اس ڈی وی ڈی اور سی ڈی کو پڑھتے ہیں۔ ہم پھر یہ ڈسکس کریں گے کہ لیزر کس طرح سے کام کرتا ہے، لیکن اس سے روشنی کی کئی باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ روشنی ایک سیدھی لکیر میں چلتی ہے، لائٹ ٹریولز ان اے اسٹریٹ لائن۔ اس لیزر کی مدد سے ہم بہت سے ایسے تجربات بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں جن کا تعلق روشنی کے ساتھ ہے۔ تو چلیے ایک دو کچھ بڑے سمپل قسم کے ایکسپیریمنٹس کر کے دیکھتے ہیں۔ یہاں میں یہ لیزر استعمال کروں گا صرف ریفلیکشن اور ریفریکشن کو سمجھنے کے واسطے۔ یہ ایک شیشہ ہے، عام سا ہے۔ اب اگر میں اس کو آپ کے سامنے یوں رکھوں اور اس کے پیچھے یہ لیزر رکھوں تو یہ دیکھیے یہ اس میں سے گزر جاتا، لیکن جب میں اس کو ریفلیکٹ یوں کرتا ہوں تب بھی کرتا ہے، اور شاید اس کا عکس اس کاغذ کے اوپر بہتر دکھائی دے گا۔
تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روشنی اس شیشے کے ساتھ ٹکراتی ہے، اس کا ایک حصہ اس کے پار چلا جاتا ہے اور دوسرا حصہ ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ اس ریفلیکشن پوائنٹ کو میں بدل سکتا ہوں اس شیشے کا اینگل بدل کر۔ اور چلیے اب ایک ڈائیگرام دیکھتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس وقت ہم کر کیا رہے ہیں۔ جب ہم کسی شیشے سے ریفلیکٹ کرتے ہیں تو آنے والی شعاع، جس کو میں نے انسیڈنٹ رے لکھا ہے یہاں پر، وہ شیشے کے ساتھ ٹکراتا ہے اور جو پرپینڈیکولر ڈائریکشن ہے اس کے ساتھ بننے والے اینگل کو اینگل آف انسیڈنس کہا گیا ہے۔ جو شعاع باہر نکلتی ہے اس کو ریفلیکٹڈ رے کہا گیا، اور ایک بہت آسان تجربہ ہے جس میں اگر ہم پیمائش کریں تو اینگل آف انسیڈنس اور اینگل آف ریفلیکشن کو ہم برابر ثابت کر سکتے ہیں۔ شیشے کی سطح تو ہموار ہے، تو جب اس کے اوپر یہ لیزر کی روشنی پڑتی ہے تو وہ صرف ایک سمت میں ایک شعاع بن کر دوسری طرف نکلتی ہے۔ اینگل آف انسیڈنس از اکول ٹو اینگل آف ریفلیکشن۔ لیکن اگر کوئی میں دوسری چیز لوں، وہ جو کھردرا ہے اور جس کی سطح ہموار نہیں ہے، تو پھر روشنی اس طرح سے نہیں ریفلیکٹ ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روشنی میرے کوٹ کے اوپر پڑتی ہے، اس کوٹ سے ریفلیکٹ ہو کر صرف اس سمت نہیں جاتی اور نہ صرف اس سمت جاتی ہے، یہ ہر طرف جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اینگل آف ریفلیکشن از ناٹ اکول ٹو دی اینگل آف انسیڈنس۔ ہاں، اگر آپ اس سطح کی ہر چھوٹی چیز کو دیکھیں، ہر چھوٹے ایلیمنٹ کو دیکھیں، تو اس چھوٹے ایلیمنٹ سے ریفلیکشن اسی طرح سے ہوگی، مطلب یہ کہ اینگل آف انسیڈنس اور اینگل آف ریفلیکشن برابر ہوں گے، لیکن کھردرے پن کے ہوتے ہوئے یو گیٹ ریفلیکشن ان آل ڈائریکشنز۔ تو یہ تھی ریفلیکشن کی بات۔ ایک اور چیز یہ دیکھیں کہ اس شیشے میں سے کچھ لائٹ تو گزر جاتی ہے، اور میں پھر آپ کے کیمرے کی طرف یوں لائٹ کو بھیجتا ہوں، اور اگر میں ایک اینگل سے کروں تب بھی یہ پہنچ سکتی ہے، اس میں شاید تھوڑا سا وقت لگے، یہ پہنچ گئی۔ یہ شیشہ میں نے ایک اینگل پہ رکھا تھا، اور جس اینگل پر یہ اندر داخل ہوا اس اینگل سے یہ واپس باہر نہیں گیا۔ اس کو ریفریکشن کہتے ہیں، اور ایک ڈائیگرام سے یہ بات بہتر واضح ہوگی۔ یہاں پر آنے والی شعاع اندر کی طرف یعنی کہ نارمل کی طرف مڑ جاتی ہے اور پھر باہر نکلتے ہوئے نارمل سے ہٹ جاتی ہے۔ گویا کہ جب ہوا سے گلاس تک ایک شعاع آتی ہے تو اٹ از اٹریکٹڈ ٹورڈز دا نارمل، اور جب دوسری طرف جاتی ہے یعنی کہ شیشے سے ہوا کی طرف تو یہ نارمل سے ہٹ جاتی ہے۔ لہذا انسیڈنٹ لائٹ اور ٹرانسمیٹڈ لائٹ ایک دوسرے کے پیرالل ہے، لیکن یہ ڈسپلیس ہو گئے۔ کسی ایک روشنی کے رنگ کے لیے ہم ایک کوانٹٹی ڈیفائن کرتے ہیں جس کو ریفریکٹیو انڈیکس کا نام دیا جاتا ہے۔ ریفریکٹیو انڈیکس از ڈیفائنڈ ایز دا اسپیڈ آف لائٹ ان ویکیوم ڈیوائڈیڈ بائی دی اسپیڈ آف لائٹ ان دیٹ میڈیم۔ جب کوئی روشنی کسی میڈیم کے اندر داخل ہوتی ہے تو عموماً یہ سلو ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ بڑی دلچسپ ہے، وہ اس لیے کہ روشنی جب کسی میڈیم کے اندر جاتی ہے تو اس کے اندر جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے حرکت میں آ جاتے ہیں، اور وہ یوں ارتعاش کرتے ہیں، وائبریٹ کرتے ہیں۔ اس ارتعاش کی وجہ سے مزید الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن نکلتی ہے، یہ ریڈیشن کمبائن ہوتی ہے اور اس طرح سے ایک اور شعاع بنتی ہے روشنی کی، جو پھر آگے کی طرف جاتی ہے لیکن اسی رفتار پہ نہیں جس رفتار پہ ایک شعاع اندر آئی تھی۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ریفریکٹیو انڈیکس کی ویلیو 1 سے زیادہ ہوتی ہے، مگر یہ کوئی مصدقہ اصول نہیں، کیونکہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ریفریکٹیو انڈیکس 1 سے کم ہو، جس کا مطلب یہ کہ روشنی زیادہ تیزی سے دوڑنے لگے ایک میڈیم کے اندر۔ خیر، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر آج کل بہت تحقیق ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر میں پھر آپ سے کسی وقت بات کروں گا، لیکن چلیے یہ دیکھ